الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحیم۔ اس کے معنی یہ ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اس کے اندر صفت رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں مبارکہ کے صیغے ہیں۔ اس کے اندر رحمت الہی کی وسعت اور کثرت کو بیان کیا گیا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے معنی اور مفہوم دونوں الگ الگ ہیں۔ رحمان اس کے اندر شان کرم اور شان رحم کا عموم پایا جاتا ہے، اور رحمان کی رحمت کا محل کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، بدکار بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے۔ اسی لیے رحمان کی رحمت کا ظہور دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ رحمان سب کو روزی دیتا ہے، رحمان سب کی آسانی کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، رحمان ہر ایک کے لیے راحت کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور روزی سب کو دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان، زمین، ہوا، بارش، سردی، گرمی، چاند، ستارے، چاند، سورج، نباتات، جمادات، ہر ایک سے انسان نفع اٹھا رہا ہے، اور یہ دنیا کافر اور مومن دونوں کے لیے رحمت ہے۔ کافر کے لیے اس لیے رحمت ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے کفر سے توبہ کر سکتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کی تو پھر بھی جہنم کے عذاب سے بچے رہنا یہ بھی رحمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین کی جو مالک ہے روز جزا کا۔ دین کے معنی ہوتا ہے جزا اور بدلہ، یعنی ایک دن اور ایک زمانہ مقرر ہے جس کے اندر چاہے نیکوکار ہو، بدکار ہو، ظالم ہو، مظلوم ہو، سب کو اپنے دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور ملکیت ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتے ہیں کہ تمام دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، تو پھر کیوں خاص کر کے مالک یوم الدین بیان کیا گیا ہے؟ تو علماء مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر حقیقی اور مکمل طریقے پر ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکومت اور ملکیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کرم اور رحمت والدہ کی وجہ سے انسان کو دنیا کے اندر ایک ناقص ملکیت عطا فرمائی ہے۔ جیسے اس موبائل کا مالک میں ہوں، یہ ناقص ملکیت ہے، لیکن حقیقت میں اس کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو در حقیقت یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
اپنی درخواست اور عرضی کو داخل کرتا ہے۔ جب بندہ نیاز مندی کے ساتھ اپنی عرضی اور درخواست کو آقا حقیقی کے دربار میں بہترین لقبوں کے ساتھ پکارتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔